محترم خواتین و حضرات، آپ الفا بلاکرز کے حوالے سے اکثر سنتے ہیں کہ جس میں پرازوسین، ڈوکسازوسین اور اس طرح کی مختلف دوائیاں شامل ہیں، ٹیمسولوسین. یہ ایسی دوائیاں ہیں کہ جو کہ الفا 1 ریسیپٹر بلاکرز ہیں، اور جب یہ الفا 1 ریسیپٹرز پر جا کے ان کو بلاک کرتی ہیں تو اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ اسموتھ مسلز جو ہیں وہ ریلیکس ہو جاتے ہیں. اب ان اسموتھ مسلز کی ریلیکسیشن کا فائدہ آپ کہاں پہ اٹھا سکتے ہیں؟ خصوصاً وہ افراد کہ جو ہائی بلڈ پریشر، ہائپر ٹینشن کا شکار ہوں، تو ان میں اگر اسموتھ مسلز جو ہیں وہ کیلشیم چینل بلاکر یا الفا 1 بلاکرز کے ساتھ اس کو بلاک کر دیا جائے تو وہ یہ اسموتھ مسلز ریلیکس ہو جاتے ہیں، آپ کی شریانیں کھل جاتی ہیں، اور شریانیں کھلنے کے ساتھ جو ہے تو آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ نیچے آ جاتا ہے. تو الفا بلاکرز بطور بلڈ پریشر کے دوائیوں کے استعمال کی جاتی ہیں. اسی طرح اس کا استعمال جو ہے مختلف اسموتھ مسلز، خصوصاً جو بلیڈر کے اسموتھ مسلز ہیں، جو یوریٹر کے اسموتھ مسلز ہیں، اور جو پروسٹیٹ کے اسموتھ مسلز ہیں، ان میں بھی یہ اس میں ریلیکسیشن لاتا ہے. اور اس کا دوسرا استعمال جو ہے زیادہ تر لوگوں میں جو ہوتا ہے وہ پروسٹیٹ کے حوالے سے ہوتا ہے کہ جن میں بینائن پروسٹیٹک ہائپرپلیزیا ہو، جن کا پروسٹیٹ انلارج ہو اور ان کو یورین کے اخراج میں پرابلمز ہوتی ہوں، تو انہیں الفا بلاکرز دی جاتی ہیں. اب ڈوکسازوسین جو ہے یہ ایسی دوائی ہے کہ جو کہ ایک الفا بلاکر، اینٹی ہائپرٹینسو، اور خصوصاً پروسٹیٹ کے حوالے سے جو مریض ہوتے ہیں ان میں اس کا استعمال ہوتا ہے. تو یہ تو اس کے ایسے یوزز ہیں کہ جو ڈاکومنٹڈ ہیں اور جن کے لیے یہ سرٹیفائیڈ اور ان کے لیے یہ لائسنسڈ ہے کہ اس میں اس کا استعمال کیا جاتا ہے. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جنہیں آف لیبل یوزز کہا جاتا ہے، یعنی ان کی کچھ ایفیکٹس جو ہوتی ہیں ان دوائیوں کی، ان کا سہارا لے کر آپ کہیں اور بھی اسی طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس پر، ان کسی اور سسٹم پر آپ جاتے ہیں اور اس میں جو دوائیوں کے ایفیکٹس ہوتے ہیں یا اس کے جو پاسبل سائیڈ ایفیکٹس ہو سکتے ہیں ان کا سہارا لیتے ہیں. جس طرح کہ آپ کے علم میں ہے کہ جو سیلڈینافل ہے وہ بیسیکلی ایک اور چیز کی دوائی تھی پلمونری آرٹری ہائپرٹینشن کے لیے، لیکن اس کے ساتھ جو ہے تو پرایاپزم یا اریکشن ہوتی تھی، تو اس کا آف لیبل یوز جو ہے وہ سیکشول اس میں بھی ہونے لگا، ویکنیسز میں. اسی طرح جو پرازوسین ہے یا ڈوکسازوسین ہے، اس کا استعمال ہائپر ٹینشن کے لیے اور پروسٹیٹک ہائپرٹروفی کے پیشنٹس میں یورین کے اخراج میں یورینری ریٹینشن کو کم کرنے کے لیے، یورین کے اخراج میں جو پرابلمز ہوتی ہیں ان کو کم کرنے کے لیے تو استعمال کیا جاتا ہے. لیکن رینالڈس فینومینا کہ جہاں پر آپ کی چھوٹی شریانیں، آپ کی انگلیوں میں خصوصاً ان میں خون کی گردش کم ہو جاتی ہے اور اس وجہ سے جو ہے تو انگلیاں نیلی پڑ جاتی ہیں، ان میں درد ہونے لگتا ہے، اور خصوصاً جب وہ سردی میں ایکسپوز ہوتی ہیں، سرد موسم میں یہ چیزیں زیادہ ہوتی ہیں، تو رینالڈس فینومینا میں بھی اس کا استعمال ہوتا ہے. پھر دوسری چیز کہ اگر کوئی گردے کی پتھری ہو، چھوٹی پتھری ہو، وہ نیچے گر جائے، گردے کی نلی یعنی یوریٹر میں آ جائے، تو یوریٹرک سٹون، یوریٹر کے اخراج، یوریٹر سے سٹون کے اخراج کے لیے بھی، یوریٹر کو ریلیکس کرنے کے لیے، اس کے اسموتھ مسلز کو ریلیکس کرنے کے لیے اس کا استعمال کرایا جاتا ہے، اور سٹون جو ہے وہ ایزیلی فلش آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یوریٹرک سٹونز میں سٹون کو فلش آؤٹ کرنے کے لیے جو میڈیکل تھراپی دی جاتی ہے ان میں بھی الفا بلاکرز کا استعمال کرایا جا سکتا ہے. آتے ہیں جناب یوزز تو اس کے ہو گئے کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس کیا ہو سکتے ہیں. تو چونکہ یہ ایک الفا بلاکر ہے تو اس کے ساتھ شدید قسم کا بلڈ پریشر لو ہونا یعنی ہائپوٹینشن ہو سکتا ہے، اور ہائپوٹینشن کے ساتھ اس میں پوسچرل ڈراپ، یعنی آپ کھڑے ہیں اور اس دوران میں آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو خدا نخواستہ آپ کا سر چکرا سکتا ہے، آپ گر سکتے ہیں اور آپ کا بلڈ پریشر انتہائی حد تک لو ہو سکتا ہے. اسے پوسچرل ڈراپ کہا جاتا ہے. اس کا استعمال کرنے والے لوگ جو ہوتے ہیں ان میں پالپیٹیشنز ہو سکتی ہیں، دل کی دھڑکن تیز ہو سکتی ہے. ایسے لوگوں میں جو ہے تو منہ خشک ہونا، ایسے لوگوں میں جو ہے تو گھبراہٹ سی فیل ہونا وہ ہو سکتا ہے. اور خصوصاً پھر ان افراد میں فٹیگ کی سی کیفیت، یعنی آپ کے پٹھوں میں کمزوری اور آپ کو تھکن کا احساس جو ہوتا ہے وہ بڑھ جاتا ہے، اور اسی وجہ سے اس میں ڈراؤزینس، یعنی کچھ لوگ اس کے ساتھ ڈراؤزی فیل کرتے ہیں، ان میں غنودگی کی سی کیفیات آ سکتی ہیں. اس کا استعمال جن لوگوں میں ممنوع ہے وہ لوگ ہیں کہ جن کا یا تو بلڈ پریشر بہت کم ہے، یا بلڈ پریشر بہت کم ہوتا ہو دوائیوں کے ساتھ، یا ان کو اس دوائی سے ہائپر سینسٹیوٹی ہے، یعنی وہ اس دوائی کو الرجک ہے، تو اس کے لیے یہ کمپلیٹ کنٹرا انڈیکیشن ہے کہ ایسے لوگوں میں آپ اس کا استعمال نہیں کرا سکتے. خواتین حضرات، میڈیسن نالج کے حوالے سے جو معلومات میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، امید کرتا ہوں کہ آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں گی، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ فائدہ مند ہے تو یہ ویڈیو لائک کیجئے اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.